السلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع شرم و حیا، جو کہ اسلامی کردار کی بنیاد ہے۔ تو شرم و حیا کے موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ غیر مسلم اقوام اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی تعلیمات کے نور اور روشنی سے مستفید ہو رہی ہیں۔ جو بھی تعصب سے ہٹ کر اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام کا ہی ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو نکالنا چاہتی ہیں، اور دلوں سے ایمان کو نکالنے کے لیے انہوں نے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ وہ ہتھیار ہے بے حیائی۔ بے حیائی سے مقصد صرف قوم کو عیش و عشرت میں مبتلا کرنا نہیں، بے حیائی سے مقصد قوم کو تفریح دینا یا قوم کو صرف بے حیا بنانا مقصد نہیں، بلکہ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ بے حیا بنا کر بے دین بنایا جائے، کیونکہ بے حیائی دل سے دین کو نکال دیتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہے اس میں حیا ہے۔ ایمان کامل بندے کو حیادار بنا دیتا ہے۔ لیکن اسی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر بے حیائی آ جائے تو وہ ایمان کو نکال دیتی ہے۔ بے حیائی ایک ایسے مقام پر انسان کو لے جاتی ہے جہاں اس کی نظر میں ایمان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ تو حیا جہاں ہوگی وہاں دینی اقدار پروان چڑھیں گی۔ اسلام دشمنوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ اور دین مٹاؤ۔ بے حیائی پھیلاؤ اور دین مٹاؤ، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ عقاب کے جو شکاری ہوتے ہیں، جو شاہین کو پکڑتے ہیں، عقاب کو پکڑتے ہیں، وہ کس طرح اس کو پکڑتے ہیں؟ شکاری جو ہے وہ زمین پہ لیٹتا ہے، اپنے بدن کے اوپر مٹی ڈال لیتا ہے، سارا بدن اس کا گردن تک مٹی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور گردن سے اوپر جو حصہ ہے اس پر وہ پتے ڈال لیتا ہے، درخت کے پتے۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان لیٹا ہوا ہے، باقی سارا دھڑ مٹی میں چھپا ہوا ہے، اور سر کے اوپر گردن کے اوپر پتے ہیں۔ اب وہ ہاتھ اپنے پیٹ کے اوپر رکھتا ہے اور ہاتھوں میں ایک کبوتر کو پکڑ لیتا ہے۔ کبوتر کے پیر شکاری نے پکڑے ہوتے ہیں اور شکاری کے ہاتھ جو ہیں وہ مٹی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبوتر مٹی کے اوپر ہوتا ہے، عقاب اڑتا ہوا آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اور سارے
اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کبوتر شکاری نے پکڑا ہوا ہے۔ عقاب تو آتا ہے شکار کرنے کے لیے، اس کی نظر صرف پرندے تک ہوتی ہے، کبوتر تک، پر جو ہی وہ بیٹھتا ہے کبوتر پر حملہ آور ہونے کے لیے، چونچ مارنے کے لیے، وہ جہاں بیٹھتا ہے شکاری کبوتر کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہی طریقہ شیطان اختیار کرتا ہے ایک مومن کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بے حیا عورت شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بے حیائی جو ہے وہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر۔ اس دور میں لڑائیاں ہوتی تھیں، دشمن پر قابو پانے کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے ان میں ایک ہتھیار تیر بھی تھا، اور جو تیر زہر کی آنچ پر پکایا جائے، بجھایا جائے، اس تیر کے اندر زہر سرایت کیے ہوئے ہوتا تھا۔ جب وہ تیر کسی کے جسم میں جا کے کھبتا تھا تو زہر جسم کے اندر چلا جاتا تھا، اور وہ زہر فوراً جسم میں پھیل جاتا تھا۔ زہر میں بجھا ہوا تیر جس دشمن کے جسم میں جا کے لگتا تھا اس کا بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بے حیائی شیطان کی طرف سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یعنی جس دل میں یہ پیدا ہو جائے گی اب اس انسان کا بچنا بھی مشکل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر کیدار نامی شخص نے تلوار چلائی تھی، پر مطالبہ ایک عورت نے کیا تھا، اور اس شخص نے اس عورت کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے دو جہانوں کی رسوائی کو کمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تلوار چلانے کا مطالبہ ایک رقاصہ نے کیا بادشاہ سے کہ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے مجھے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ پر جس شخص نے تلوار چلائی تھی وہ بھی ایک کتام نامی عورت اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ حالانکہ یہ شخص پہلے تہجد گزار تھا، ابن ملجم جو ہے یہ تہجد گزار تھا، خارجی تھا، ابتدا میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن جب نظر میں حیا نہ رہی ایمان ہی ضائع ہو گیا۔ تو بے حیائی شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج دشمن نے یہی ہتھیار استعمال کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ اور دین کو مٹاؤ۔ آج کوئی ہے جو گجرات کی اس جامعہ مسجد میں بیٹھ کر یہ ارادہ کرے اور یہ اعلان کرے کہ دشمن نے تو کہا ہے بے حیائی پھیلاؤ دین مٹاؤ، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم عزم صمیم کرتے ہیں کہ بے حیائی مٹاؤ دین پھیلاؤ، بے حیائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شہروں پہ شہر فتح کرتا جا رہا ہے، بادشاہ نے ایک مستجاب الدعوات شخص کو بلایا کہ اس سے دعا کروائیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ ناکام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ روزانہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں ایک مستجاب الدعوات شخص تھا جس کا نام تھا بلعم باہور۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس مقام تک کون پہنچتا ہے؟ جو حرام سے بچتا ہے، صرف حلال کو اختیار کرتا ہے، اور حلال میں بھی اختصار، کئی حلال چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو جب وہ حلال میں بھی اختصار کرتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بلعم باہور علم بھی تھا اس کے پاس اور دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کو بطور استدراج دیا گیا تھا۔ بعض اوقات کسی کو کوئی خوبی دی جاتی ہے آزمائش کے لیے،
کوئی خوبی مل جائے، کوئی کمال مل جائے تو تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ جو خوبی دینا جانتا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے۔ جس نے آپ کو کمال دیا ہے، یہ کمال آپ کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے کوئی منصب مل جائے، کوئی خوبی مل جائے، کوئی شان مل جائے تو تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کا شکر ادا کریں جس نے خوبی عطا فرمائی۔ بطور استدراج، بطور آزمائش بلعم باعور کو کچھ خوبیاں دی گئیں، لیکن وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھائے۔ ابتدا میں بلعم باعور نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروں گا، لیکن بادشاہ نے دنیا کی طلب اس کے دل میں پیدا کی، دنیا کی چمک اس کو دکھائی، بلعم باعور بہک گیا۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت، حب الدنیا راس کل خطیئت، حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اب بلعم باعور نے وعدہ کر لیا، بادشاہ نے اس کو کچھ انعام بھی دیا، مال و دولت۔ بلعم باعور نے کہا میں اپنی عبادت گاہ جو کہ جنگل میں ہے وہاں جا کے عبادت کر کے دعا کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب یہ گدھے پہ سوار ہوا تھا کہ میں وہاں جاؤں، گدھے کو گھر سے نکالا، گدھا چلتا نہیں، یہ گدھے کو مارتا ہے، گدھا قدم نہیں اٹھاتا۔ جب 2-4 دفعہ چھڑی ماری، گدھا نہیں چلا، تو اس نے حیران ہو کے گدھے سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ تفاسیر میں آتا ہے اللہ نے اس گدھے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس گدھے نے مڑ کے جواب کیا دیا، گردن موڑ کے اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا میں دوزخ کے راستے میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، میں دوزخ کے راستے پر تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو جس راستے پہ چلا ہے یہ دوزخ کا راستہ۔ بلعم باعور کو غصہ آیا، اس نے اس قدر شدت سے چھڑیاں ماری کہ گدھا وہیں گر گیا اور مر گیا ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ ہاتھی جس کی پشت پہ ابرہا بادشاہ بیٹھ کے آیا تھا لیکن مکے کی حدود میں داخل ہونے لگا تو وہ ہاتھی رک گیا، ہاتھی بیٹھ گیا، ابرہا نے اس کو بڑا مارا، ہاتھی وہاں مر گیا ہے لیکن حملہ کرنے کے لیے مکے میں داخل نہیں ہوا۔ حضور کی سواریاں جن کی پشت پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح وہ گدھا جس نے بلعم باعور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا میں جہنم کے راستے پر تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بلعم باعور نے اتنا مارا اس کو کہ وہ مر ہی گیا، لیکن بلعم بعض اوقات نشانی دیکھ کے، یہ گدھے کا بولنا ایک نشانی تھی کہ بلعم باعور سنبھل جائے، سمجھ جائے، لیکن بعض اوقات نشانی دیکھ کر بھی انسان عبرت نہیں حاصل کرتا۔ دنیا کی محبت اس طرح دل پہ چھا جاتی ہے کہ بندہ پھر عبرت نہیں حاصل کرتا، اثر نہیں قبول کرتا۔ یہی کام بلعم باعور نے کیا، نشانی دیکھ کر بھی اس نے اپنا راستہ درست نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہ سے روکا نہیں، کفر سے روکا نہیں، دنیا کی محبت کے نشے میں وہ چل پڑا۔ غار میں جا کے اس نے دعا شروع کی تو اب اس کی زبان پلٹ گئی۔ نام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لینا تھا کہ ان کو شکست ہو، تو اس کے منہ سے بادشاہ کا نام نکلتا ہے۔ دوسری دفعہ اس نے کوشش کی، پھر زبان سے بادشاہ کا نام نکلتا ہے۔ جھنجھلا کے پریشان ہو کے وہ واپس آیا بادشاہ کے محل میں، اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے آخر کار تمہیں ہی شکست ہوگی، دعا تو میں نے کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے شکست تمہیں ہی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ بلعم باعور نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے 2-3 دفعہ ان کے خلاف دعا کرنا چاہیے، میری زبان پلٹ جاتی ہے۔
بلم باور دوزخی ہو چکا تھا جب وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کے ارادے سے چلا. دعا تو اس نے بعد میں کی ہے نا، جب قدم اٹھایا ہے دوزخی ہو گیا، کیونکہ نبی کے خلاف ادنا بے ادبی کفر ہے. اور قرآن مجید نے بلم باور کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی مثال تو کتے جیسی. قرآن مجید نے بلم باور کو کتا کہا ہے کہ اس کی مثال کتے جیسی، کیونکہ وہ دنیا کی ہرس میں دین کو برباد کر بیٹھا. بلم باور نے بادشاہ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ شکست تیری ہوگی. اب وہ بات جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا ہے، بادشاہ نے کہا جو انعام میں نے تجھے دیا ہے نا وہ واپس کر. گھر آئی ہوئی دولت باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے، کوئی نعمت مل جائے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بلم باور نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ طریقہ اختیار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. بادشاہ نے کہا کون سا طریقہ ہے؟ بلم باور نے کہا تم لشکر موسیٰ میں بے حیائی پھیلا دو. جب اس قوم میں بے حیائی پھیلے گی وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کے دل میں دین سے محبت گھٹ جائے گی. صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے دین دشمنوں نے دین کو کمزور کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا کہ بے حیائی پھیلاؤ دین نکل جائے گا، وہی طریقہ آج بھی اختیار کیا گیا. بلم باور نے بادشاہ سے کہا تم لشکر موسیٰ میں بے حیائی پھیلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس لشکر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ نے وہ لشکر بھیجا تھا کسی کو کمانڈر بنا کے. اب بے حیائی کس طرح پھیلائی گئی؟ بادشاہ کو یہ رائے تجویز پسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بے حیائی پھیلاتا ہوں اس لشکر میں. اس نے 4 بے حیا عورتیں بھیجی جنہوں نے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تھوڑا لباس پہنا ہوئے. وہ گئی ہیں اس لشکر میں کچھ سودا خریدنے، وہاں جو دکانیں لگتی تھیں، کوئی سبزی خریدنے گئی ہے، کوئی چیز خریدنے گئی ہے، صرف 4 عورتیں، اور وہ سودا خرید کے واپس آ گئیں. لیکن وہ جو تھوڑا لباس پہن کے گئی ہیں ان کے جانے سے فتنہ کیا پیدا ہوا ہے کہ مرد انہیں دیکھنے لگے، مرد ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو وہ گھر والی عورتیں جو پردے دار تھیں انہوں نے سوچا ہمارے مرد کیوں ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ بے حیا تھیں. تو ہمیں بھی ایسا ہی لباس پہننا چاہیے جیسا ان عورتوں نے پہنا تھا. اب وہ روز آتی سودا خریدنے، روز آتی بازار کے چکر لگا کے جاتی، مرد ان کی طرف متوجہ ہوتے. تو بیویوں نے اپنے شوہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہی فیشن اپنانا شروع کر دیا. ان 4 عورتوں نے اس لشکر میں جو عورتیں تھیں ان کو بھی بے حیا بنا دیا، ان کو بھی فیشن پرست بنا دیا. اب وہ جو لشکریوں کی بیویاں تھیں انہوں نے اپنے شوہروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا. کچھ لوگ بے حیائی پھیلانے کے لیے خریدے جاتے ہیں، کچھ دیکھا دیکھی بے حیائی کو اپنا لیتے ہیں، کچھ عورتیں اپنے خامندوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے حیائی کو اپنا لیتی. اگر مرد ارادہ کر لے کہ میں نے معاشرے میں بے حیائی کو نہیں پھیلنے دینا، وہ معاشرے میں بے حیائی کو روک سکتا ہے. اس میں پہلا مجرم خود مرد ہے، کیونکہ اگر مرد مضبوط ارادہ کر لے، مرد کے کردار میں حیا آ جائے، وہ عورت کو حیادار بنا سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت تو ایک مضبوط ارادے کی. مہینہ گزر گیا، لشکر روز حملہ کرتا ہے، روز شکست کھاتا ہے، شہر میں داخل نہیں ہو پا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دانشور کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تجزیہ کر کے مجھے بتاؤ. پہلے تو روز وہ شہر فتح کرتے تھے، اب اتنے دن ہو گئے روز شکست کھا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ اس دانشور نے واپس آ کے آپ کے اس خدمت گزار حواری نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اس لشکر میں بے حیائی پھیل گئی ہے. دشمنوں نے چند عورتیں بھیجی تھیں، وہ آ کے سودا سلف لے کے جاتی تھیں. انہیں دیکھ کے ہماری عورتوں نے ان جیسے لباس شروع کیے، ہماری عورتیں بے حیا ہوئیں، مرد بے حیا ہوئے. اللہ نے اپنی مدد ہٹا لی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے حیا لوگوں کی مدد تو نہیں کرے گا۔ اس کا علاج تو یہ تھا کہ وہ عورتیں جو بے حیائی پھیلانے کے لیے آئی تھیں انہیں روک دیا جاتا۔ میں نے آپ کے سامنے بلعم باعور کا یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس نے دین کو مٹانے کے لیے بے حیائی کو پھیلانے کا مشورہ دیا تھا۔ صدیوں پہلے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہی آج امت مسلمہ پر آزمایا جا رہا ہے۔ کھیل صید حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اکثر ہم یہ بات پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ تو کھیل جو ہے وہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی، لیکن اس دور میں کھیل کو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ میچ کرکٹ کا ہوتا ہے لیکن وہاں ناچنے والی عورتیں بلا لی جاتی ہیں۔ پھر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بے حیائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ گویا کھیل اب صرف کھیل نہیں رہا بلکہ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بن گیا۔ سکولوں میں پہلے صرف تعلیم ہوتی تھی، لیکن اب سکولوں میں بھی رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی، بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے کسی گھر میں ہم جاتے تو گھر والے بتاتے تھے بھئی ہمارے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، ہاں کبھی کارٹون دیکھ لیتے ہیں، بچے کارٹون دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس دور میں بچوں کے جو کارٹون ہیں ان میں بھی بے حیائی کو ڈال دیا گیا۔ اب وہ بچوں کے کارٹون بھی بچوں میں بے حیائی پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن رہے۔ شادیوں پہ جائیں تو شادیوں میں بھی ایسی رسمیں ہیں جن کی بنیاد ظلم پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی اقدار ہیں جو ظلم پر مبنی ہیں۔ اس پر الگ کسی جمعۃ المبارک پہ گفتگو کروں گا کہ صرف ظلم وہ نہیں ہے کہ انسان ظلم کے ارادے سے ظلم کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی ظلم ہے ظلم کا نہیں لیکن کام ظلم والا ہی ہے، نتیجہ ظلم والا ہی ہے۔ شادیوں پہ چلے جائیں وہاں بھی اسلامی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا۔ بازار میں تجارت کے لیے جائیں تو ہمارے ہاں سودا بیچنے کے لیے بھی عورت کی تصویر کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ 5 مختلف شعبے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کھیل کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، بعض سکولوں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، تجارت کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، شادی کی رسموں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ اس قدر بے حیائی کا طوفان کیوں آیا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ دشمن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری مستقبل کی قوم کو بے حیا بنا کے بے دین بنانا چاہتا ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں جو اس قدر طوفان آیا ہے بے حیائی کا، یہ ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ، دین مٹاؤ۔ آج ہم عزم صمیم کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ بے حیائی مٹاؤ، دین، بے حیائی، بے حیائی، بڑی آستہ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کے یہ ارادے میں یا خواہش میں یا آرزو میں شامل ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بے حیائی ہے۔ یہ آدمی کا قدم جنت کی طرف نہیں اٹھنے دیتی بلکہ آدمی کو کھینچ کے دوزخ میں لے جاتی۔ بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا فتنہ اس دور میں یہ بے حیائی۔ بے حیائی کی طرف انسان کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ اس کے 2 بڑے سبب ہیں۔ ایک ہے غنا، گانے۔ یہ جو گانے ہیں یہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے لقمہ حرام۔ حرام رزق جو ہے وہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتا ہے۔ اور کئی ذیلی اسباب ہوں گے لیکن یہ 2 بڑے اسباب ہیں۔
ایک تو غنا، گانے سننا، اور دوسرا سبب لقمۂ حرام۔ لقمۂ حرام جب پیٹ میں آتا ہے تو وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دودھ ایسا پیا ہے جو آپ کو غلام نے پیش کیا تھا، لیکن وہ مشتبہ تھا۔ جب آپ پی چکے ہیں پھر آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ تو مشتبہ تھا، آپ نے حلق میں انگلی ڈالی ہے اور قے کی ہے، وہ سارا دودھ باہر الٹ دیا ہے، اور قے کر کے آپ نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے رزق سے پروان چڑھتا ہے وہ دوزخ کا مستحق ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے وہ محسن ہیں کہ قیامت تک امت آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفائیں آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ یہاں ختم شریف بھی ہوگا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کے حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اصال ثواب کے لیے ختم پاک بھی ہوگا۔ آج صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ میں نے اس دور کی ایک بہت بڑی ضرورت کے پیش نظر یہ مقرر کیا کہ کردار میں طہارت ہوگی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ لقمۂ حلال یہ انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے، اور لقمۂ حرام انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دور میں جو بے حیائی کا طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس سے رک سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں؟ اس دور میں بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا وظیفہ نماز کی فکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی۔ ہمیں بہت ساری فکریں ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں۔ یہ ایک فکر آپ اپنا لیں، یہ ایک فکر کئی فکروں سے آپ کو نجات دے دے گی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ بعض لوگوں سے کہیں بھی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہماری نمازوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت، ہمیں خود ضرورت ہے نمازوں کی۔ نماز کے ساتھ ہماری اپنی ضرورت وابستہ ہے۔ نماز پڑھیں گے تو سکون ملے گا، نماز پڑھیں گے تو فکر آخرت پیدا ہوگی، نماز پڑھیں گے تو کردار پاکیزہ ہوگا، نماز آپ کو گناہوں سے روک لے گی، نماز آپ پر 2 جہانوں کی کامیابیوں کے دروازے کھول دے گی۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں خود ضرورت ہے اپنی نمازوں کی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نماز ادا کریں، نماز کی برکتیں ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دیں۔ تو اس دور میں بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک وظیفہ تو ہے فکر نماز۔ آپ کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے، آپ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ جب آپ انہیں نمازی بنائیں گے، نماز سکھائیں گے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں گے، وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ میرے آقا کریم نے عصر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ و مالہ، جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی
اس نے عصر کی نماز نہیں ادا کی، یہ اس طرح ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا سارا مال وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کسی شخص پر اچانک یہ مصیبت آ جائے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے اور اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں تو کتنا دکھ اس کے دل کو ہوگا، کتنی بڑی مصیبت اس پر آ گئی کہ اہل و عیال بھی جدا ہو گئے، مال بھی ہلاک ہو گیا۔ فرمایا اس سے زیادہ دکھ اس شخص کو ہوگا جس کی عصر کی نماز قضا ہو۔ دنیا میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، یہ تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا کہ سارا مال اور اہل و عیال ہلاک ہو جانے پر اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان عصر کی نماز چھوڑ کے میں نے کیا۔ اب دل تھام کے فیصلہ کریں، اگر ایک نماز عصر کی نماز رہ جانے پر اتنا بڑا نقصان ہے تو جس کی پانچوں رہ جائیں اس کا آخرت میں کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا۔ نماز کی فکر انسان کو دو جہانوں کی کامیابیوں کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے، اس پر دو جہانوں کی کامیابیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک وظیفہ تو ہمیں نماز کی صورت میں دیا ہے، اور دوسرا وظیفہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے اور حکم دیا اس کا، وہ ہے پردہ، وہ ہے حجاب۔ جو پردہ کرے گا وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہم پردے کی اقدار کو معاشرے میں عام کریں، جو پردے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے، مردوں کو حکم ہے آنکھیں نیچی رکھو، عورتوں کو حکم ہے اپنی زینت ظاہر نہ کرو، دونوں کو حکم ہے۔ عام طور پہ پردے کے حکم کے حوالے سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کو یہ حکم ہے، نہیں، پہلے مردوں کو حکم ہے کہ تم اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، کیونکہ نگاہ کی بے اعتدالی یہ نقطہ آغاز ہے بے حیائی کا، یہ پہلا قدم ہے بے حیائی کی طرف، تو آپ پہلا قدم ہی نہ اٹھنے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مکھی مچھر نہ آئے، یہ آگے جو گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، مچھر گھر میں آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، اکثر مائیں کہتی رہتی ہیں دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، مکھیاں آ جائیں گی۔ ہر وہ سوراخ جس سے مچھر یا مکھی کے اندر آنے کا خطرہ ہو آپ اسے بند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ ایک دروازہ تو بند کر دیا اور دو کھڑکیاں کھول دی۔ ہر وہ سوراخ جس سے، ہر وہ روزن جس سے مکھی یا مچھر کے اندر داخل ہونے کا اندیشہ ہو آپ اس کو بند کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر اس دروازے کو بند کریں گے جس سے بے حیائی آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے وہ دروازے تو ہم نے گھروں میں کھولے ہیں جن سے بے حیائی آتی، کوئی ایک موقع بھی ہم ایسا پیدا نہ کریں جس سے بے حیائی پھیلے۔ جب ان تمام مواقع کے دروازے بند کریں گے پھر معاشرے میں نیکی پھیلے گی۔ گفتگو مختلف پہلوؤں سے میں نے آپ کے سامنے کی، بے حیائی کے نقصانات بھی بتائے۔ بے حیائی اللہ کی معرفت سے دور کر دیتی ہے، بے حیائی جنت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بے حیائی انسان کو بے دین بنا دیتی ہے۔ بے حیائی کے معاشرے میں جو نقصانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، بے حیائی کا سبب بھی بیان کیا، لقمہ حرام اور اسی طرح نگاہ کی بے اعتدالی یہ بے حیائی کا سبب ہے۔ بے حیائی کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نماز اور پردہ۔ اب ساری گفتگو کا نچوڑ ایک وظیفہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کر لیں شرم و حیا بھی آ جائے گی، کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطبت و شان مصطفیٰ کریم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، فضالہ بن عمیر آیا، بغل میں خنجر ہے اور چادر لی ہوئی ہے اوپر،
آیا ہے معاذ اللہ حضور کے قتل کے ارادے سے، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، حضور کے پیچھے طواف کر رہا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے، کوئی موقع ملے تو میں آپ پر وار کروں۔ میرے آقا کریم رک گئے، مڑ کے دیکھا، فضالہ کس ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ کہنے لگا میں طواف کرنے کے ارادے سے آیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اگر طواف کی نیت سے آئے ہو تو بغل میں خنجر کیوں چھپا کے لائے ہو؟ حالانکہ اس نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، خنجر چھپا ہوا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا تم بغل میں خنجر کیوں چھپا کے لائے ہو تو اس نے چادر ہٹائی، خنجر نکال کے پھینکا اور حضور کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ یہ قتل کا ارادہ جہاں میں نے کیا تھا وہاں میرے ایک دوست کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو قتل کے ارادے سے نکل رہا تھا میرا رب مجھے بتا رہا تھا۔ فضالہ نے کہا میں مانتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، صحابی بنے، رخ والضحیٰ کے دیوانے ہو گئے۔ اب حرم سے نکلے ہیں، جس گلی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اس گلی میں ایک عورت کا مکان تھا جس سے ان کا دنیاوی محبت کا کوئی تعلق تھا۔ اس عورت نے دیکھا فضالہ آ رہا ہے، وہ دروازے پہ آئی کہ فضالہ میرے گھر آئے گا، لیکن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گزر گئے۔ اب وہ صرف فضالہ نہیں، اب حضرت فضالہ ہے، وہ آگے گزر گئے۔ اس عورت نے آواز دی فضالہ کیا میرے گھر نہیں آؤ گے؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کیا میرے گھر نہیں آؤ گے؟ جناب فضالہ نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے فرمایا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا۔ میں وہ فضالہ نہیں ہوں جو دنیا کی محبت دل میں لیے پھرتا تھا، اب میں حضور کا غلام بن چکا ہوں، اب میں در مصطفیٰ کا گدا بن چکا ہوں، اب میرا دل دیوانہ حسن مصطفیٰ ہو چکا ہے، اب کوئی چیز مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، اب میری ایک ہی خواہش ہے مجھ پر میرا خدا راضی ہو جائے، مجھ پر میرا رسول راضی ہو جائے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ دشمن نے ہر دور میں کوشش کی مسلمان امت کو، حضور کے غلاموں کو بے حیائی کے ذریعے راہ مستقیم سے بھٹکایا جائے، لیکن ہر دور میں اہل استقامت دشمن کی اس چال سے بچتے رہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں نے ایک اللہ والوں کے حوالے سے پڑھا تھا، وہ سفر کر رہے تھے تو ان کے خیمے میں دوپہر کے وقت قافلہ ٹھہرا، خیمے لگے، وہ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے تھے کہ ایک عورت ان کے خیمے میں آ گئی، دعوت گناہ دی، وہ خیمے سے بھاگے، خیمہ بھی وہیں، سامان بھی وہیں، وہ خود بھاگ گئے، قافلہ چھوڑ دیا، تنہا سفر شروع کر دیا، اور ان کا ایمان انہیں کیا کہہ رہا تھا، ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا۔ حالانکہ اس سفر میں خیمے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جب دور تک درخت نہیں تو خیمہ لگا کے چھاؤں بناتے ہیں، سامان کی بھی ضرورت ہے، چھاگل میں پانی نہیں پیئیں گے سفر کیسے کریں گے، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ سب کچھ خیمے میں پڑا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، وہ بھاگ گئے۔ ان کا یہاں گناہ کا اندیشہ ہے، یہاں سے بھاگو، یہاں میں رہا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، خیمہ چھوڑ کے بھاگے۔ اب قافلے کے بغیر تنہا ہیں، رات عشاء کے بعد درخت اپنے بیٹھے ہیں پہاڑ پر، درخت کے قریب پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ میں اب اکیلا ہوں، رات سو گیا، کوئی جانور آ کے نقصان نہ پہنچائے یا کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے جو مجھے گرفتار کر لے اور منڈی میں جا کے بیچ دے، ڈر رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اونگ آ گئی، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف، جب وہ حسن و جمال کا پیکر دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں، اتنا حسن اللہ نے آپ کو عطا کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں یوسف پیغمبر ہوں، آج تجھے جب گناہ کی دعوت دی گئی تھی اور تو خیمہ چھوڑ کے بھاگا تھا تو میرے رب نے مجھے فرمایا یوسف دیکھ
آج میرے محبوب کا ایک امتی تیری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ تو بھی گناہ سے بھاگا تھا، دیکھ میرے محبوب کی امت کا ایک شخص آج گناہ سے بھاگتے ہوئے اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کے میری رضا کے لیے بھاگ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا جا کے اس کو اپنی زیارت کراؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس لیے زیارت کروانے آیا ہوں کہ تم نے اپنا ایمان بچایا ہے، اور فکر کیوں کرتے ہو کہ میں تنہا ہوں، تم اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے نبیوں اور صدیقوں کی معیت عطا فرما دیتا ہے۔ حسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بڑی چنگی۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، اب آپ کس کی سنگت چاہتے ہیں، نبیوں اور صدیقوں کی یا شیطان کی، اہل جنت کی یا اہل دوزخ کی؟ بے حیائی کا راستہ آپ کو شیطان کا سنگی بنا دے گا، اور تقوی کا راستہ، عفت کا راستہ، پاک بازی کا راستہ، طہارت کردار کا راستہ آپ کو نبیوں اور صدیقوں کی معیت عطا کر دے گا۔ شہداء اور صالحین کی سنگت مل جائے گی اگر کردار میں پاکیزگی آ گئی۔ زندگی اسی آزمائش کا نام ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں اس مشن کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جدید میڈیا کو استعمال کرتے ہیں کہ توفیق عطا فرمائے۔ برائی کو برائی کہنا ہی کافی نہیں، اس کے خلاف لڑنا بھی ضروری ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ برائی کو صرف برائی کہنے سے آپ بری ذمہ نہیں ہو گئے جب تک آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو مختلف شعبے میں نے بتائے جن کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کھیل، شادیاں، تجارت، تعلیم اور میڈیا، ان سب کو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ لوگ شوق سے کھیل دیکھتے ہیں، دشمن نے کہا چلو کھیل میں بے حیائی کو شامل کر۔ کرکٹ میچ بعد میں ہوگا، بے حیا عورتیں پہلے ناچتی ہیں وہاں۔ اسی طرح تعلیم کو بھی، تجارت کو بھی، ان سب میں بے حیائی کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں یہ آواز لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ بے حیائی صرف عیش و عشرت نہیں بلکہ دین اسلام کے خلاف ایک سازش۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز 12 مارچ کو صبح 11 بجے سے نماز ظہر تک جامع مسجد الحسین نزد شاہین چوکی سرگودا روڈ میں بزم میلاد مصطفیٰ کے زیر اہتمام محفل پاک ہو رہی ہے۔ اس میں مجھ گناہگار کا بیان ہے، دیگر ثنا خان علماء تشریف لا رہے ہیں، شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کریں۔ 13 مارچ کو عشاء کے بعد گلہ والا میں عقیدہ توحید سیمینار ہو رہا ہے، اس میں بھی بہت سارے علماء بزرگ آ رہے ہیں، اس گناہگار کا بھی بیان ہے۔ اور 13 مارچ کو ہی سالانہ عرس پاک ہو رہا ہے جامع مسجد غوثیہ نعیمیہ باغ بابا میں، اس میں بھی اس گناہگار کا بیان ہے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور 15 مارچ کو تیسری جو جمعرات آئے گی مارچ کی، اس میں انشاءاللہ العزیز تیسری جمعرات کو سیرت کی جو کانفرنس استفاع ہوگی وہ مسجد جمال مصطفیٰ میں ہوگی، شرازی اسپتال کے سامنے۔ وہ تیسری جمعرات کو اس میں معمول جو سیرت کی کانفرنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کریم سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نماز جمعۃ المبارک کے بعد ہماری اس مسجد کے انتہائی خدمت گزار، انتہائی محبت کرنے والے، جنہیں ہر قدم پہ ہم یاد کر رہے ہیں، عاشق رسالت مآب، حضور کے دیوانے جناب یونس بٹ صاحب، ان کا ختم چیلم بھی ہے نماز جمعۃ المبارک کے فوراً بعد، ان کے لیے سال ثواب کی دعا کی جائے گی۔ میں ایک بار پھر دعا گو ہوں خالق کائنات یونس بٹ صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔